Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی حمد لاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا جس سے بہت سے مسلمان بلکہ بہت سے انسان محروم ہیں، اور اس نعمت کا نام ہے وطن. آج فلسطینی بھائی ہمارے اپنے وطن کے لیے پریشان ہیں، آج ہمارے کشمیری بھائی اپنے وطن کے لیے پریشان ہیں، اور آج ہم ایک ایسی سرزمین پر ہیں کہ جو در حقیقت اسلام کے نام پر بنا. اور یہ جان کر بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ 14 اگست 1947 27 ماہ رمضان کے دن تھا، انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے. تو ہم آج وطن سے محبت پر گفتگو کریں گے کہ آیا وطن سے محبت دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس سرزمین پر تم رہتے ہو، اگر اس سرزمین پر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر سکتے ہو تو پھر وہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں. اب وہ سرزمین دو طریقے سے آپ وہاں پر ہیں. یا تو آپ نے مائگریٹ کیا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، ایسے کہ اب مکے میں اسلام کو پوری طرح سے وہ اپنا نہیں سکتے تھے، اب مدینہ آپ کا وطن بن گیا. اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین ہمارے اجداد ہندوستان سے پاکستان کو آزاد کروایا، اور کہنے والے ہر ایک اپنی طرح سے جو کہیں، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی سرزمین ملے جہاں پر وہ اپنی دینی رسومات کو، دینی قواعد و ضوابط اور احکام کو کھول کے انجام دے سکیں. اور ہندوستان میں آج نوجوان نسل دیکھ لے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے ایک گائے کو اگر آپ نے ذرا سا بدتمیزی سے ٹچ کر دیا تو اس کے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. انسان اگر اس بات کا احساس کرے کہ یہ ملک جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف ہم پاکستانیوں کو نعمت کے طور پر دیا ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے یہ ایک مضبوط قلعہ ہے. اگر اس کا ہم اندازہ کریں تو ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی بہت کوشش کریں گے، ہم اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی بہت کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی جیسے فلسطینی ہیں، کشمیری ہیں، اور ان کی بھی ہم مدد کریں گے. لیکن ہماری نسلوں کو پاکستان کے بارے میں ایک ایسا امیج دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد چاہتی ہے ہم یہاں سے جلدی سے نکل جائیں، جبکہ اس ملک کے بارے میں آپ غور کریں. الحمدللہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ روڈ پہ نکلیں، خاص کر غریب علاقوں میں نکلیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں پر بھی آم مل رہا ہے جیسا پیسے والوں کے علاقے میں مل رہا ہے. وہاں پر آپ کو وہی فروٹ مل رہا ہے، کوالٹی لو ہوگی لیکن فروٹ اپنی جگہ پر اویلیبل، سبزی اپنی جگہ پر اویلیبل. یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. سیاسی عنوان نہیں دینا چاہتا، لیکن اس ملک کو بہت سے لوگوں نے گدھ کی طرح نوچ نوچ کے کھایا، لیکن پھر بھی آج یہ ملک اپنی جگہ پر مستقیم کھڑا ہے، اور پاکستانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں کی وجہ سے بنایا گیا. اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا کردار ہے. اور خواب علامہ اقبال نے دیکھا، اور علامہ اقبال کا خواب حضرت قائد اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ
اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ کوئی شک نہیں. لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہہ دیا کریں, ہمیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں نظر آتی. لیکن آج کا نوجوان اگر یہ سمجھ لے کہ پاکستان ہماری آن بھی ہے, ہماری شان بھی ہے, اور یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہمیں اطمینان بھی دیا ہے, سکون بھی دیا. کچھ عرصے یہاں پر چیزیں ہوتی رہیں جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں, یا ڈکیتیاں ہوتی ہیں, یا موبائل سنیچنگ ہوتی ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں اب ملک کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں, میں کسی افریقن ملک میں تبلیغ کے لیے گیا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ رات کو آپ گاڑی میں نہ نکلیں. میں نے کہا میں تو نکلتا ہوں, لیکن نہیں آپ رات کو نہ نکلیں, بلکہ دن میں بھی جب نکلے تو شیشے چڑھا کے نکلیں اور سنبھل کے نکلیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ سگنل پہ کھڑے ہوں گے, آپ کی اینک چھین جائیں گے, آپ کی گھڑی چھین جائے گی, آپ کے اس زمانے موبائل اتنے نہیں, گاڑی کی لائٹ نکالے جا سکتے ہیں, لیکن لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر اور محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو بعض لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جناب یہاں پر امن نہیں ہے, یہاں پر بے امنی ہے, یہاں پر جو نعمتیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ although I don't like to compare with West, لیکن ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں, وہاں پر ٹیوب میٹرو اسٹیشن رات کو چلے جائیے. میرے بھائی ایک زمانے میں یوکے میں ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ we could not enter, اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر آپ سے کچھ نہ کچھ چھینا جائے گا, مارا جائے گا. He had his own experience, اور وہ اکیلا نہیں, میرے دوست. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بعض چیزوں کو دیکھ کر ایک دم گھبرا جاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ اس پاک سرزمین میں بحر عرب سے لے کر عربین سی سے لے کر تو کشمیر کی وادی تک ہر طرح کا موسم ہے, ہر طرح کی نعمت ہے. گلگت بلتستان میں اتنا پانی ہے کہ وہاں سے 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اتنا ڈرائی فروٹ ہے کہ وہاں ویسٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ چلے جائیں. یہ پاک سرزمین اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم خیال رکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. اگر شکر کرو گے میں نعمتوں کو زیادہ, اور شکر یہی ہے کہ سب مل کر اس ملک کو آباد کریں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے, یا ایمان کے حصوں میں سے ایک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس پاک سرزمین کو ان لوگوں سے پاک کرے کہ جو اس کے خلاف سازش کرتے ہیں, اور اسے ایک امن کا گہوارہ بنائے, اور پورے عالم اسلام ہی نہیں انسانیت کے لیے بہترین جگہ قرار دے. اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک وفا لیتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ. ویلکم بیک. اب ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے, کیونکہ پاکستان کا عنوان وہ عنوان ہے جس سے ہمیں دلی محبت ہے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کو بھی محبت ہوگی. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام. علامہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہم طالب علم کی حیثیت سے اپنے وطن کے لیے کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ بیٹا, چاہے طالب علم ہو, چاہے پروفیسر ہو, چاہے پڑھا لکھا ہو, چاہے جاہل ہو, پہلی چیز یہ کہ اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرے گا تو اس کے حبیب سے بھی محبت کرے گا, اس کی آل سے محبت کرے گا, ان کے اصحاب سے محبت کرے گا, اور پھر اس ملک سے محبت کرے گا جو اسلام کے نام پر بنا ہے. اور اگر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے تو اسٹوڈنٹ مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہم آج ایک ایسی پوزیشن پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ملک کو نوجوان فکر کی ضرورت ہے, نوجوان سوچ کی ضرورت ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس مل کے ان مسائل کی طرف توجہ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ 20-25 سال کے اندر پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہترین ملکوں میں سے نہ ہو سکے انشاءاللہ. علامہ صاحب, میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں دینی تعلیمات کا نفاذ ہو اور مسلمان اپنے جو دینی فرائض ہیں انہیں ادا کر سکیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں
اور جو کہ دین سے دوری کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور دین سے دوری ہماری بڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا کچھ بیان فرمائیے گا. یہ دیکھیے پاکستان بنا تو مسلمانوں کی آزادی کے لیے تھا، مسلمانوں کے تمام رسومات کو آزادی سے انجام دینے کے لیے تھا، لیکن لوگوں کے سیاسی مقاصد آنے لگے. اور ایک میں بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کنٹروورشل ہو، آپ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ what I'm saying is the final، لیکن جس ملک میں نظام اسلامی نافذ ہونا تھا اس ملک میں ویسٹرن نظام نافذ ہو گیا. آئیڈیالوجی اسلامک، نظام نان اسلامک. اکثر چیزیں جو ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے، وہ چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جو پارلیمنٹ سے بلز پاس ہوتے ہیں، لاز پاس ہوتے ہیں، وہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا ہے. حتیٰ جو لاز بنانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی اسلام سے. تو ہم ابتدا میں تو ایک پٹری پہ چلے، اس کے بعد ہماری لائن جو ہے وہ چینج کر دی گئی. اس لیے اگر آج ایک نئی نسل آئے جو اسلام کی روح رکھتی ہو اور اس روح کو زندہ کرنے کے لیے اسلامی قوانین نافذ کرے، تو یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ بے دینی، یہ ڈکیت، یہ سب ختم ہو جائے گا. اسلامی اسٹیٹ میں تو مجرم کا جرم ثابت ہوا اور اسے سزا ملنی چاہیے. آپ دیکھ لیجیے اسلامک اسٹیٹس کا یہی طریقہ ہوتا تھا، لیکن آج 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں. پتہ چلا کہ جس کے خلاف اب سزا آئی ہے وہ پہلے مر بھی گیا ہے. تو یہ ہماری مشکلات ہیں کہ ملک اسلام کے نام پر بنایا، قانون غیر اسلامی لگا دی. مولانا صاحب، میں آپ سے اسی نقطے پر سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارا وطن ہے، اس وقت سقیم الحال ہے، برباد ہے، لیکن اس میں جو علماء کا کردار رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا علماء کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے کہ ہماری نوجوان نسل یہ سوچ رہی ہے. دیکھیے علماء کے کردار کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو پہلے تو عالم کون ہے، لیٹس ڈیسائیڈ. جیسے آپ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، انجینئر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، عالم کون ہے؟ عالم کی ایکسپلینیشن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا قول اور عمل ایک ہو. اور عام انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ کون عالم ہے، کون عالم کے ڈریس میں گھوم رہا ہے. اگر جو عالم دین ہے وہ پاکستانیوں کی مثبت تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس جمعے کا خطبہ ہے، ہمارے پاس دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، پھر مجالس کا سلسلہ ہے، دروس کا سلسلہ ہے، اور اب تو ٹیلی ویژن چینل ہمیں مل گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء تھوڑی ہمت کریں، کیونکہ اکثر علماء جو عالم کہلانے کے قابل ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. اگر وہ آ کے انسانوں کی تربیت کریں تو یاد رکھیے گا پاک روح سے جو تربیت کی جائے گی وہ پاک تربیت ہوگی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدین، بزرگان کسی بزرگ کے پاس آتے جاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کا اثر لے کر آتے تھے. امید ہے انشاءاللہ کہ علماء ان کاموں کو انجام دیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. علامہ صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ میرا نام شاہ رخ علی ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ نوجوان نسل کو ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچے اس وقت، تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن سٹارٹ کی ہے ہم لوگوں نے، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا وغیرہ، اور اس سے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائیں، بچوں کو ڈرائنگ بکس وغیرہ تقسیم کرنا. اب جو مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے وہ سب ہم سے پوچھتے ہیں کہ سمبلز آف وزڈم یہ جو کام کر رہا ہے تو یہ کام کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، اس سے پاکستان کو کیسے بدلو گے؟ تو آپ کی اس پہ تھوڑی سی رائے چاہیے تھی کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں یا کس طرح سے جواب دیں. دیکھیے کوئی بھی کام جب شروع ہوتا ہے نا تو چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے. ایک میں آپ کو کانسیپٹ دیتا ہوں. آم کا اتنا بڑا درخت ہے نا وہ ایک رات میں نہیں بنا، وہ ایک بیج تھا، وہ اتنا بڑا درخت بن گیا. گندم جو ہے اگر اتنی زیادہ گندم آ رہی ہے وہ ایک بیج سے. ہر بڑا کام چھوٹے سے ہی شروع ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر نیت صاف ہے تو آپ کا عمل آپ کو اثر دے گا. آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا لوگ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں. نیت صاف، طریقہ صحیح، نتیجہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی.
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماہ رمضان میں جہاں روحانی عبادت کرتے ہیں وہاں پر بدنی عبادت کریں, ضرورت مندوں کی مدد کریں. کچھ نہیں کر سکتے 2 بچوں کو ٹیوشن دے دیں, اس لیے کہ اسکولوں کا حال آپ کو پتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے, ایگزام نزدیک آ رہے ہیں, ان کو تھوڑا گائیڈ کر دیں. یہ خود آپ کے علم کی زکوٰۃ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کو اس پیارے ملک کو ایک خوبصورت ملک بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہماری اس میں مدد فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم